اقرا لاہور میں رہتی تھی، جبکہ دور افتادہ چھوٹے سے شہر نارووال میں قیام پذیر ایک شخص محب اس کی خوشیوں کا امین بننے والا تھا۔ اقرا تنہائی کا شکار تھی اور وہ بھی تنہا تھا۔ دونوں پہلے سوشل میڈیا پھر موبائل پر SMS کے ذریعے آشنا ہوئے اور اپنی تنہائی کو مستقل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر کے شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ محب نے بتایا تھا کہ اس کی عمر 50 سال ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنی تنہائی کو رشتہ ازدواج کے ذریعے آباد کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس نے اپنی ایک تصویر بھی ہمراہ بھیجی تھی، جس سے اقرا کو اندازہ ہوا کہ وہ ایسا شخص ہے جس کے نقوش و نگار ہلکی افسردگی کی جھلک لیے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے ان میں کس قدر جاذبیت اور کشش موجود تھی۔ نارووال میں جہاں اس کا گھر تھا، کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا اس کا زرعی فارم تھا، جس میں بے شمار پھلدار درخت اور سبزیوں کے چند کھیت تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ خاندانی بڑائی تھا، کچھ ملازمتیں بھی کر چکا تھا۔ وہ اتنا کما لیتا تھا کہ اپنے اخراجات کے علاوہ بچت بھی کر سکے، چنانچہ بینک میں اس کے 10 لاکھ روپے جمع تھے۔ یہ تمام معلومات اقرا کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا ایک عورت کو اپنے ہونے والے شوہر کے متعلق جاننا ضروری ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس شخص کی ذاتی پسند ناپسند، کھانے پینے کے سلسلے میں وہ کیا چاہتا ہے، فراخ دل ہے یا کنجوس، صفائی پسند ہے، باتونی ہے یا خاموش طبع ہے، خود غرض اور لالچی تو نہیں، شکی مزاج اور وہمی تو نہیں۔ ان باتوں سے وہ آگاہ نہ تھی۔ دراصل وہ دونوں تنہائی کا ساتھی نامی ادارے کے ذریعے ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے، جس میں عورت اور مرد کی مشترکہ دلچسپیوں، شوق اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تھوڑی سی فیس کے عوض مناسب افراد کے نام و پتے مہیا کیے جاتے تھے۔ باقی مراحل ممبروں کو اپنی ذمہ داری پر طے کرنے پڑتے تھے۔ اقرا خود بھی ایک 40 سالہ خاتون تھی، جس کی زندگی میں تنہائی اس کے رفیق سفر تھی۔ اسے کوئی مناسب شریک حیات نہیں مل سکا تھا۔ ایک دو سے گپ شپ بھی ہوئی، لیکن وہ بھی دغا باز اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ چنانچہ وہ تنہائی سے کھیلتے ہوئے اس عمر تک آ پہنچی تھی، لیکن اب وہ محسوس کرتی تھی کہ اسے خاوند کے روپ میں کسی غم گسار ساتھی اور ہمدم کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا شخص جس کی موجودگی میں اقرا کو اپنی ذات ایک مکمل حیثیت میں دکھائی دے۔ وہ کسی ساتھی کے محبت بھرے 2 بول سننے کو ترس گئی تھی۔ شادی کے فیصلے کے بعد اقرا نے کرائے کا فلیٹ چھوڑ دیا اور ساز و سامان فروخت کر کے جمع پونجی، چیک بک اور ایک عدد بڑے سے صندوق کے ساتھ دیار شوق کی طرف روانہ ہو گئی۔ والدین ایک حادثے میں ہلاک ہونے کے بعد وہ گھر کی چہل پہل، ماں کی آغوش، باپ کی محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ چونکہ اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے کوئی بہن بھائی بھی ساتھ نہ تھا۔ اس کی کفالت اس کے چاچا نے اپنے ذمہ لے لی تھی، جو مہربانی، محبت اور شفقت سے اس کی پرورش کا فرض ادا کرتے رہے۔ لیکن میٹرک میں پہنچتی ہی جب اسے پتہ چلا کہ چاچا اس کے والد کا بینک بیلنس دیکھ کر صاف کر چکے ہیں، تو اسے چاچا سے نفرت ہو گئی۔ اس نے چاچا کو چھوڑ دیا اور ملازمت کرنے لگ گئی۔ اب تنہائی کا ناگ اس کے وجود کے ارد گرد اپنے بل کستا چلا گیا۔ کالج، رسمی دوستی یا بیرونی ماحول تو صرف وقتی رفاقت فراہم کرتا تھا۔ انسان مستقل مزاج ہوتا ہے، صرف گھریلو زندگی ہی اسے ہمکنار کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ بازار سے گزرتے ہوئے بھی تنہائی کے شدید احساس سے دوچار رہتی تھی۔ نارووال ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے پلیٹ فارم پر اقرا کو ایک دراز کس اور کثرتی جسم کا شخص اپنا منتظر ملا، جو یقیناً محب ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی اقرا جان گئی کہ وہ اپنی تصویر سے کافی بہتر ہے۔ دراز قدامت، نیلی آنکھیں، سنہری بال اور شخصیت میں مردانہ وجاہت نمایاں تھی۔ اسے دیکھ کر اقرا سوچ میں گم ہو گئی کہ ایسا پرکشش آدمی اسے پسند بھی کرے گا یا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی تصویر اسے نہیں بھیجی تھی۔ محب آگے بڑھا اور تعارف کے بعد اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس کی لمبی انگلیوں کے گلابی ناخن بے حد صاف ستھرے تھے۔ اقرا کو دیکھ کر کافی مسرت ہوئی۔
بھورے رنگ کا بہترین اور بے داغ سوٹ اس کے قد و قدامت پر انتہائی دیدہ زیب دکھائی دے رہا تھا۔ اقرا گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اجنبی کہیں اسے مسترد نہ کرتے، کیونکہ وہ مرد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اچانک اس کی سماعت سے ایک مہربان آواز ٹکرائی، تم اپنی عمر سے خاصی کم اور نوجوان دکھائی دیتی ہو۔ پہلی نظر میں تو میں تمہیں 40 برس کی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اقرا نے خط میں خود کو 40 سالہ ظاہر کیا تھا۔ یہ جملہ اس کی روح تک کو سرشار کر گیا۔ وہ کھل اٹھی اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا جو صرف چند لمحے اس کی پہلی ملاقات میں اس کو بہت پسند آ گیا تھا۔ کہیں تمہارا ارادہ بدل تو نہیں گیا مجھے دیکھ کر؟ محب اپنے سراپا پر ایک نظر ڈال کر مجسم سوال بن گیا۔ او نہیں مسٹر محب، آپ تو اپنے نام کی مانند شاندار آدمی ہیں، کسی بھی عورت کے خواب کی مانند۔ تو پھر ہمیں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنی اپنی چیک بک ایک دوسرے سے بدل لینی چاہیے۔ بالکل۔ اقرا نے زپ کھولی اور چیک بک نکال کر لرزتی ہوئی انگلیوں سے اپنے ہونے والے شریک حیات کو پیش کر دی۔ محب نے بھی یہی کارروائی دہرائی۔ یہ تجویز بھی محب کی تھی کہ وہ شادی سے قبل اپنی جمع شدہ سرمایہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیں گے اور ایک ہی بینک میں مشترکہ اکاؤنٹ کھول لیا جائے گا، کیونکہ وہ کوئی رومانس نہیں لڑا رہے، زندگی بھر کے ساتھ کے لیے اعتماد کی فضا ضروری ہے۔ ایک عملی آدمی کی حیثیت سے وہ چاہتا تھا کہ بالکل ابتدا میں دونوں طرف سے اس بات کا یقین کامل ہو کہ مستقبل کے نام پر کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا۔ اقرا نے دیکھا محب کی چیک بک میں اس کا بینک بیلنس صرف 4 لاکھ روپے تھا، جبکہ اس کی چیک بک کی رقم 25 لاکھ روپے تھی۔ 5 لاکھ روپے تو اس نے ملازمت کے دوران پس انداز کیے تھے اور 20 لاکھ اس کو ورثے میں ملا تھا۔ سب سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں تاکہ تم شادی کی تیاری کر سکو، پھر ہم بینک جا کر اپنا مشترکہ اکاؤنٹ کھولیں گے، پھر کورٹ میرج کے لیے چلیں گے۔ میں بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا۔ میں بینک کے آدمی کو تمہارے چیک کیش کرانے کے لیے 11 بجے کا وقت دیتا جاؤں گا۔ لاؤ اپنے چیک مجھے دے دو۔ اقرا نے لمحاتی کشمکش کے بعد اپنا پرس کھولا اور سارے چیک نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ ایک لفظ کہے بغیر محب سامان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اقرا وہیں اجنبی سی پلیٹ فارم پر تنہا کھڑی رہ گئی۔ محب تھوڑی دیر بعد سرخ ٹوپی والے ایک مزدور کو ساتھ لیے نمودار ہوا۔ مزدور نے اقرا کا سامان اٹھایا اور باہر کھڑے ایک پرانے ماڈل کے ٹرک میں رکھنے لگا۔ اقرا کا صندوق خاصا وزنی تھا، دونوں مردوں کو کافی قوت صرف کرتے ہوئے ٹرک پر لادنا پڑا۔ سامان کے درستگی سے نمٹ کر محب کود کر نیچے آیا اور ٹرک کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، چلو بیٹھو، ہمیں جلدی یہاں سے چل دینا چاہیے۔ ممکن ہے وہ بینک والا شخص ہمارا مزید انتظار نہ کر سکے۔ راستے میں واقعی 5 منٹ کے لیے ایک جگہ رک کر محب واپس آیا اور پرانا ٹرک اسی کے فارم کی طرف دوڑنے لگا۔ گھر اپنی وسعت اور ساخت کے اعتبار سے اقرا کو بہت پسند آیا۔ اس میں ہر وہ چیز موجود تھی جس کا محب نے اپنے خط میں ذکر کیا تھا۔ فراخ اور آرام دہ 6 کمرے جن کی دیواروں پر گہرے رنگ کیے ہوئے تھے، البتہ کھڑکیوں اور شیشوں پر کہیں کہیں جمی ہوئی گرد اس گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے پر شکوہ کناں تھی۔ اقرا فلیٹ میں زندگی بسر کرتے ہوئے بہترین ہاؤس کیپر بن چکی تھی۔ وہ فوراً ان خرابیوں کو بھانپ گئی اور اس گھر کے لیے اپنی اہمیت کے احساس سے وہ بہت مطمئن اور خوش بھی ہوئی۔ اس نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ کہاں کہاں کی ہوئی تھوڑی سی تبدیلی اس مکان کے حسن میں اضافہ اور دلکشی کا باعث بن سکتی ہے۔ محب اقرا کا سامان بیڈ روم میں اٹھا لایا تھا۔ گھر کی تینوں خوابگاہیں وسیع اور صاف ستھری تھیں۔ محب نے گھڑی میں وقت دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ابھی کورٹ جانے میں اتنا وقت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا متوقع گھر بخوبی دکھا سکتا ہے۔ گھر کے رہائشی امور سے آگاہ ہونے کے بعد اقرا نے محب سے پوچھا، میں کپڑے وغیرہ کہاں دھویا کروں گی؟ یہاں تو کوئی نوکر بھی نظر نہیں آ رہا۔ محب نے اسے سین کے بڑے برآمدے کے سامنے باغیچے میں گرا ہوا کپڑے دھونے کا مقام دکھایا جو فرش سے 2 انچ گہرا
چوکور ٹکڑا تھا۔ اس کے سامنے سرکاری نلکا اور ہینڈ پمپ بھی موجود تھا۔ ایک واشنگ مشین بھی دکھائی دے رہی تھی۔ باغیچے میں 2 تاریں بھی کپڑے سکھانے کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ اقرا نے چل پھر کر اس مقام کا جائزہ لیا۔ اچانک ایک قریبی پھلدار آم کے درخت کے ارد گرد بنے ہوئے گول دائرے میں اسے ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیوں کی ایک جھلک دکھائی دے گئی۔ وہ کچھ چونک پڑی، لیکن اس نے محب پر ظاہر نہ کیا کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کی اسے توقع نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید کسی ملازمہ یا رشتہ دار خاتون کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے یہاں پڑے چمک رہے ہیں۔ اس وقت محب کی پشت اس کی طرف تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے کریدے دے، لیکن پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ اتنی جلدی بدگمانی کا مظاہرہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب وہ محب کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے دوسرے مقامات دیکھنے لگی۔ پھر وہ باہر نکل آئے۔ یہ فارم کا علاقہ تھا جس کے لیے باغیچے کی دیوار میں ایک دروازہ موجود تھا اور پختہ روش دور تک نکلتی چلی گئی تھی۔ اقرا کی نگاہوں نے محسوس کیا کہ وہ کافی بڑی جگہ ہے۔ کچھ علاقہ کاشت کے لیے مخصوص تھا۔ سامنے حد نظر تک پھلدار اونچے درختوں کا خاصا وسیع باغ تھا۔ ایک تالاب بھی دکھائی دیا جس میں چند بطخیں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس جگہ پھولوں کی کیاریاں بھی موجود تھیں۔ اس سارے علاقے میں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جسے بطور محب گودام کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس گودام سے اقرا کی طبیعت میں قدرے ناگواری کا احساس پیدا ہو گیا جب اس کے کھلے دروازے سے ایک بلی کود کر باہر آ گئی اور کچھ بلیوں کی آوازیں بھی اندر سے سنائی دینے لگیں۔ کیا یہ بلیاں پالتو ہیں؟ اقرا نے تشویش ظاہر کی۔ تقریباً۔ کیوں؟ وہ اس کے سوال پر حیران سا ہو گیا۔ مجھے بلیوں سے شدید نفرت ہے۔ میں انہیں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اقرا نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ تم انہیں زیادہ نہیں دیکھو گی کیونکہ یہ عام طور پر گودام کے اندر ہی رہتی ہیں۔ میں پورا خیال رکھوں گا کہ یہ یہاں سے باہر نہ آنے پائیں۔ ایسے گھروں میں جہاں اناج کے گودام ہوں یا غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہو وہاں انہیں رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ چوہے ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ چوہوں کا خیال بلیوں سے زیادہ کراہت اور نفرت کا باعث تھا، چنانچہ اقرا نے بلیاں ہی برداشت کرنے کو ترجیح دی۔ کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور بھی ہے؟ اقرا نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ ایک سفید کتا تھا جو مر چکا ہے، محب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اقرا کی طرف غور سے دیکھا۔ میرے خیال میں تم جا کر نہا لو تاکہ ہم تیار ہو کر کورٹ جا کر شادی کر لیں۔ ہمیں بینک کے آدمی سے بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر ملاقات کرنی ہے۔ شادی اور اس کی تیاری کا ذکر نے اقرا کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر قبل طویل سفر سے یہاں پہنچی تھی اور کچھ دیر بعد ایک مرد سے ایک ایسے کام کا حکم دے رہا تھا جو ان دونوں کی زندگیوں سے تنہائی کے خوفناک حصار کو ختم کر سکتا تھا جس میں دونوں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اقرا عمارت کی طرف چل پڑی تاکہ شادی کی تیاری کر سکے۔ اس طرح اقرا مسز محب بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی، جو ابتدا میں مسرت انگیز تھا، لیکن محب ضرورت سے زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اقرا کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ مسکراتا بھی کم تھا، پھر بھی وہ اسے پا کر خوش تھی۔ ایک دوسرے کے سہارے ان کا وقت کٹ جاتا تھا۔ وہ اس کے تصوراتی محبوب کی طرح تھا۔ خوش باشی اور طمانینت نے اقرا کی صحت پر خوشگوار اثر ڈالتا تھا۔ اس کے آرزوؤں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ اس نے گھر بھر کو اپنے سلیقہ مندی اور نفاست پسندی سے چند دنوں میں ہی بدل ڈالا تھا۔ محب نے اقرا پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہر بات کو مشورے کے رنگ میں پیش کرتا تھا۔ مثلاً اگر وہ رات 11 بجے بستر پر جانے کا عادی تھا تو ڈرائنگ روم کی آرام کرسی سے اٹھتے وقت وہ اقرا کو بھی سونے کا مشورہ دیتا۔ اقرا جب کبھی اپنے یا گھر کی ضرورت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی تو محب عام طور پر خاموش ہی رہتا۔ البتہ بعض کاموں میں اس نے فوری تعاون کیا تھا، بالکل اس جگہ جہاں اقرا نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی کمی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ دیگر عام مردوں کی طرح وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو قطع نظر انداز کر دیتا ہے،
جیسا ایک روز اس نے گھر کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کے رنگ و روغن کے بارے میں کہا تو وہ خشک لہجے میں کہنے لگا، میرے خیال میں ابھی اس مکان کو مزید 2 سال تک ایسی کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور تمہیں معلوم ہے کہ اتنے بڑے مکان کے اچھے رنگ و روغن پر کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اقرا کو اس کی یہ تعویل پسند نہیں آئی، لیکن وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے ویران ماحول کو دیکھنے لگی۔ اس کی سوشل زندگی تو یہاں بھی نہیں۔ اس کا شوہر تنہائی پسند تھا۔ اس کا کوئی دوست، رشتہ دار، بھائی وغیرہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہمسایہ تھا۔ فارم کے آخری سرے پر خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ایک احاطہ بنا ہوا تھا، جس کے اندر کچھ ویرانی اور کچھ نئی ابھری ہوئی قبریں تھیں۔ محب نے بتایا تھا کہ یہ اس کے والدین کی قبریں ہیں، جو اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے دور سے اپنے والد کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آنا پڑتا تھا، لیکن جب سے اس نے یہ فارم خرید لیا تو پھر فاصلہ سمٹ گیا۔ اقرا نے کئی بار اسے کہا تھا کہ وہ اسے قصبے کے کچھ لوگوں سے ملوائے تاکہ اس کی کمپنی ڈیولپ ہو سکے، لیکن محب ہر بار اسے ٹالتا ہی رہا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر پیش کرتے ہوئے یہ صاف کنی کترا جاتا۔ اقرا نے محسوس کیا کہ اس کی تنہائی میں صرف اس کا شوہر محب ہی داخل تھا۔ زندگی کے باقی رنگا رنگی اور رونق سے وہ اب بھی محروم تھی۔ محب نے اقرا سے کہا کہ وہ قصبے کی عورتوں کے پاس بلا جھجک جا سکتی ہے، لیکن وہ قصبے کی باتوں تونی لوگوں سے الگ ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ کریت کریت کر سوال کرتے ہیں، اس کی زندگی میں زبردستی جھانکنے اور دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ محب 10 میل دور واقع لکڑی کی ایک ورک شاپ کا مالک تھا۔ وہ صبح 9 بجے کام پر اور شام 7 بجے کے قریب واپس لوٹتا تھا۔ اقرا اتنا عرصہ LCD اسکرین پر کیبل کے پروگرام دیکھتے ہوئے وقت گزارتی یا گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن میں مشغول رہتی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ محب ورک شاپ گیا ہوا تھا۔ ورک شاپ میں کوئی بڑا آرڈر آیا ہوا تھا، جس کی تکمیل کے لیے اتوار کو بھی کاریگروں اور ملازمین کو بلوا لیا گیا تھا۔ اقرا برتن دھونے کے بعد موٹر بائیک لے کر قبیلے کی سیر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ قصبے کے وسطی مقام پر ایک پارک میں عورتوں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے ایک اجلاس ہو رہا تھا، جس میں سیاسی و سماجی رہنما عورتوں سے متعلق مختلف اداروں کے قیام، ترقی اور ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے مختلف تجاویز دیتے ہوئے عوام کی تائید اور رد عمل کا جائزہ لے رہے تھے۔ اقرا کو موٹر سائیکل سے اترتے دیکھ کر قصبے کی عورتوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ آپس میں تعارف ہوا تو عورتوں نے ایک ایسی نزدیکی عمارت میں آنے کی دعوت دی جس کے باہر خواتین سلائی سینٹر لکھا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ اقرا نے سلائی کڑھائی کی مختلف ڈیزائن کا جائزہ لیا، پھر وہ سب مل کر ایک چھوٹے سے سرسبز و شاداب باغیچے میں بیٹھ گئیں۔ چائے کا دور چلنے لگا۔ اقرا سے بے تکلف ہونے والی نوجوان اور شوخ عورت نرمین نے اسے اس کے خاوند محب کا نام سنا تو چونک پڑی۔ نرمین بہن، کیا بات ہے، تم بالکل خاموش اور افسردہ ہو گئی۔ اقرا ڈیئر، وہ آدمی محب اور اس کا فارم دونوں منحوس ہیں۔ اس کی پہلی بیویاں یک کے بعد دیگرے حادثات کا شکار ہو چکی ہیں، جن کی تفتیش میرے بھائی انسپکٹر عمران نے کی تھی۔ اگرچہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ آدمی تنہا اور پر اسرار سا ہے۔ یہ الگ تھلگ اور میل جول سے دور رہتا ہے۔ پہلی بیویاں، اقرا بڑے زور سے چونکی، پھر غم و غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے تو مجھ سے صرف بے خبر رکھا ہے، اقرا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اگر وہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیتا تو تم اس کے نزدیک نہ آتی۔ وہ حسین و جمیل بھی تھی، لیکن نرمین سانس لینے کے لیے رکی۔ اقرا کی بے تابی بڑھ گئی، لیکن دونوں کو اس کے منحوس گھر میں زندگی کی خوشیاں نہ مل سکیں اور دونوں حادثاتی طور پر ہلاک ہو گئیں۔ مجھے شبہ ہے وہ حادثات نہیں تھے۔ نیلم سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوئی تھی۔ محب اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ باہر سے اندر داخل ہوا تو اس نے نیلم کو سیڑھیوں کے سامنے مردہ پایا۔
دوسری بیوی اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے داخل ہوئی۔ وہ اپنی ایک سہیلی کی سالگرہ سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے زیورات اتارے اور انہیں تجوری میں رکھنا چاہتی تھی کہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ڈاکو نے اس کے زیورات چھین لیے۔ اس نے مزاحمت کی تو ڈاکو نے اسے ہلاک کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ بقول محب نے اس نے اپنی بیوی کی چیخ سنی اور اپنے گودام سے نکل کر اس کی طرف بھاگا۔ اس نے کلہاڑی لے کر ڈاکو کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ تیز رفتاری سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح یہ سرسبز و شاداب فارم، کشادہ گھر اور باقی مال و متاع بھی محب کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ گھر اور فارم نیلم کی ملکیت تھا۔ زمرد کا پیسہ بھی محب کو ہی مل گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے شادی کی ہے۔ اب خدا جانے کیا ہو۔ اس نے اپنی دونوں سابقہ بیویوں سے تنہائی کا ساتھی نامی ادارے کے توسط سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں تنہائی کا شکار تھیں اور انہیں کسی اچھے جیون ساتھی کی تلاش تھی، لیکن انہیں موت کی تنہائی اپنے ساتھ لے گئی۔ اقرا بار بار چونکتی رہی، پھر تذبذب کا شکار ہو کر سوچنے لگی، اتنی جلدی دل میں شکوک و شبہات کو جگہ دے دیا۔ اسے نارمین کی منافرت سے تعبیر کرے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر واقع لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری کے ماحول میں اسے سکون و طمانینت کا احساس ہوتا تھا، پھر علم و آگاہی بھی اس ذریعے سے حاصل ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکے سے جوس منگوا کر پیا اور قدرے پرسکون ہونے کے بعد اس نے متعلقہ میز پر بیٹھ کر وہ تمام اخبارات اندازے سے نکالے جس میں تنہائیوں کا ساتھی نامی ادارے کے اشتہارات شائع ہو رہے تھے۔ ان کے ممبروں کی تفصیلات موجود تھیں اور فہرست بھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بعد اچانک مر گئے تھے یا مارے گئے تھے۔ ساری معلومات جمع کرنے کے بعد اقرا کو حیرت ہوئی کہ سب کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تھا۔ موت کسے نہیں آتی، مگر اتنے افراد کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتا جلتا حادثہ واقع ہونا منفی رجحانات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کا شوہر زر پسند شخص ہے تو اسے محتاط رہنا ہوگا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی۔ جب وہ موٹر بائیک پر گھر واپس لوٹی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے بھر چکا تھا۔ اسے باغیچے میں ایک پودے کے نیچے مٹی میں سرخ، سبز اور نیلی چوڑیوں کے ٹکڑے چمکتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعی اس گھر کا ماحول دو عورتوں کی موت سے آلودہ ہو چکا تھا اور اب اسے بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ رات کے وقت اس کا شبہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ محب خلوت میں اپنے لمحات رنگین بنانے کے بعد اس کے پاس سے اٹھا اور ٹہلنے کے بہانے دوسری منزل سے اتر کر سین عبور کر کے گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت پورا چاند اس کے عین اوپر چمک رہا تھا۔ اقرا نے بھی جوتے پاؤں میں ڈالے اور تیزی سے زینے کی طرف لپکی۔ محب نے کہا تھا کہ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ذرا نیچے سین میں ٹہلنے جا رہا ہے، لیکن وہ تو عقبی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ شک کا ناگ اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگا اور وہ زینہ طے کر کے دبے پاؤں عقبی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ باہر نکل کر اسے کافی دور محب فارم کی طرف مڑنے والی پگڈنڈی پر جلتی جلتی قدم اٹھاتا ہوا دکھائی دیا۔ پورے چاند کی زر و روشنی میں وہ بالکل واضح اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرد ہواؤں، خاموشی، تاریکی اور ماحول کی پر اسراریت کے باوجود وہ دبے پاؤں بھاگتی ہوئی محب سے قریب ہونے لگی۔ وہ اسکول کے زمانے میں بہت اچھی ایتھلیٹ رہی تھی، اس لیے اسے وزنی جسم کے باوجود بھاگنے میں دقت نہ ہوئی۔ محب فارم سے گزرنے والی روش پر اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کی تیسری بیوی دبے پاؤں اس کے تعاقب میں بھاگ رہی ہے۔ اس کے خیال میں وہ تو بستر پر نیند کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اقرا اکثر اس وقت سو جایا کرتی تھی، لیکن اسے اپنی زندگی بھی پیاری تھی۔ اچانک ایک الو کی چیخ نما آواز سے وہ چونک پڑی
اور ٹھٹک گئی، لیکن پھر ہمت کر کے تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کچھ پرندے یکدم اس کے سامنے جھاڑیوں سے اڑتے ہوئے فضا میں بلند ہو گئے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی۔ جب وہ اونچے اڑ گئے تو وہ پھر آگے بڑھنے لگی۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کی آواز سن کر محب چونک کر مڑا تو اقرا تیزی سے ایک قریبی جھاڑی میں سرک گئی اور اس کی نگاہ میں آنے سے بال بال بچ گئی۔ سرد ہوا تیز ہو گئی اور اس کے جھونکے شائیں شائیں کا شور مچاتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتے تو خاموشی کی روح لرز جاتی۔ چاند اب بادلوں کے سیاہ ٹکڑوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ مڑنے کے بعد محب رک گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر ایک جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ جھونپڑی فارم کی حدود سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پرانے شکستہ مندر اور ارد گرد پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان واقع تھی۔ اقرا نے عورتوں سے سنا تھا کہ اس طرف بدروحوں کا مسکن ہے۔ کچھ لوگ اچانک مندر میں زلزلہ آنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کی روحوں کو چین نہیں آیا تھا، وہ اب تک بھٹک رہی ہیں۔ جب محب جھونپڑی سے باہر نکلا تو ایک کالے رنگ کا بد شکل سا آدمی جو صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھا محب کو کچھ سمجھاتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ محب نے ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما شے اٹھا رکھی تھی۔ اقرا غور سے دیکھنے کے بعد بھی صحیح اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت چاند ایک سیاہ بدلی کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور ماحول پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اقرا نے اب واپس بھاگنا شروع کیا۔ اس کا شبہ یقین میں بدل چکا تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے محب کوئی ضروری شے خریدنے آیا ہو جس کا تذکرہ اس نے مناسب نہ سمجھا ہو، لیکن پھر گزشتہ 2 بیویوں کی ہلاکت کی باتیں اور محب کا اس معاملے کو چھپانا اس کے شکوک و شبہات کو تقویت بخشنے لگا۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ عقبی دروازے سے گزر کر زینہ عبور کر کے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ محب اس کے پاس نہ آیا اور اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد اقرا نے محب سے پوچھا، اتنے بڑے گھر کے لیے کوئی ملازم یا ملازمہ کیوں نہیں رکھی؟ اسے صفائی ستھرائی کے کاموں میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیاری اقرا، کیا بتاؤں، میں نے 2-3 لڑکوں کو ملازم رکھا تھا لیکن وہ سب کے سب چور نکلے۔ ایک ملازمہ بھی رکھی تھی لیکن اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ میں نے اسے دستے درازی کی کوشش کی ہے۔ اس علاقے کے ملازم اور ملازمائیں بہت چور واقع ہوئے ہیں۔ دوسرے گھروں میں بھی چوروں سے مل کر کئی بار صفائیاں کروا چکی ہیں، اسی لیے میں اب ملازم یا ملازمہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ محب نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ پھر دن بھر اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ موبائل یا کیبل انسان کا نعم البدل تو نہیں بن سکتے۔ اقرا نے اپنی مشکل کا اظہار کیا۔ محب سر جھکائے کچھ سوچتا ہوا خاموش رہا، پھر ٹائم دیکھ کر ورک شاپ کے لیے نکل گیا۔ اقرا نے اسی وقت موٹر بائیک پر قصبے کا چکر لگایا اور ایک بااعتماد لڑکے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جو صفائی ستھرائی اور کچن کا کام بھی خوب جانتا تھا۔ لڑکے کی عمر 17 سال تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں اور جسمانی طور پر ہوشیار اور پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ اقرا کی ترجیح تو ملازمہ تھی لیکن وہ نہ مل سکی تھی، پھر اس نے لڑکے کو ہی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکے کو محب نے ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا اور خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ کھانے کے دوران لڑکے نے بار بار محب سے باادب طریقے سے اس کی فرمائش کے متعلق پوچھا۔ ان کے کمرے یا ٹرک کی صفائی کے بارے میں نہایت لجاجت سے جھاڑو پوچھ کے متعلق احکامات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن محب نے ٹال مٹول سے کام لیا اور بولا، فی الحال اسے بالکل ضرورت نہیں، وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، وہ صرف بیگم صاحبہ کی خدمت پر مامور ہے۔ ٹھیک ہے سر، ملازم ارشد نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ اگلے روز اقرا ملازم ارشد کو گھر کا خیال رکھنے کا حکم دے کر قصبے کے بازار کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازے بند کیے اور ایک دور دراز علاقے کے ایک بازار میں اسلحے کی ایک دکان کے سامنے موٹر بائیک روکی، دکان کا جائزہ لیا اور پارکنگ سٹینڈ پر بائیک کھڑی کر کے پیدل چلتی ہوئی دکان کی طرف چلنے لگی۔
اس نے اس وقت سرخ بالوں کی وگ اور سیاہ شیشوں والی بڑی اینک لگا رکھی تھی۔ کوٹ کے کالر اس نے کھڑے کر رکھے تھے۔ پرس میں وہ اپنے ساتھ کافی پیسے لائی تھی جو اس نے بینک سے نکلوائے تھے۔ وہ اسلحے کی دکان میں داخل ہوئی اور گھوم کر شو کیس میں سجے ہتھیار دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا جدید ریوالور جو لندن کی ایک مشہور کمپنی کا بنا ہوا تھا خرید لیا۔ اسے وہ بآسانی اپنے پرس میں رکھ سکتی تھی۔ پستول کی خریداری کے بعد رجسٹرڈ پر اندراج کا مرحلہ آیا تو اقرا نے اپنا فرضی نام اور پتہ لکھوا دیا۔ حلیہ بھی وہ تبدیل کیے ہوئے تھی۔ کوٹ کے کالر کھڑے تھے، سر پر ہیٹ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ دکاندار شاید خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ اس نے اقرا کے وجود پر ایک پرہوس سی نگاہ ڈالی اور رقم لے کر پستول اس کی طرف سرکا دیا۔ اقرا نے پستول اپنے سرخ پرس کی اندرونی جیب میں چھپا کر رکھ دیا، جس کا اندازہ پرس کھولنے پر محب کو بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ واپس گھر روانہ ہوئی۔ ملازم لڑکا بڑی محنت اور لگن سے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا رہا، لیکن محب بدستور اس سے خائف رہا۔ پھر مہینے کی آخری تاریخ کو صبح اچانک محب بدحواس سا اقرا کے کمرے میں داخل ہوا اور چلا کر بولا، میری گھڑی، سونے کی چین اور بٹوا غائب ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں کے لڑکے چور ہوتے ہیں، دیکھو وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ محب آگے اور اقرا پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ملازم ارشد کے سرونٹ کوارٹر میں داخل ہوئے۔ ارشد کو تنخواہ مل چکی تھی۔ وہ اپنا اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے 4 دن کی چھٹی پر جانے والا تھا۔ ارشد صاحب کی گھڑی، چین اور بٹوا غائب ہے۔ اقرا نے مشکوک نگاہوں سے ارشد کو گھورا۔ وہ محب کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، میڈم مجھے اپنی والدہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں چرایا، میرا اٹیچی کیس دیکھ لیں۔ محب نے جھٹ پٹ کر اٹیچی کیس کی ہر چیز الٹ پلٹ کر دی، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ پھر وہ تیزی سے کمرے کی دوسری چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ آخر اس کا بٹوا، گھڑی اور چین، تینوں اشیاء بستر کے نیچے سے نکل آئیں۔ محب خونخوار نظروں سے لڑکے کو گھورنے لگا۔ لڑکا پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھ کر چلا اٹھا، میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ اگر میں چور ہوتا تو یہ چیزیں میں اٹیچی کیس میں لے کر جا رہا ہوتا، بستر کے نیچے سے یہ چیزیں نہ ملتی۔ اقرا لڑکے کی دلیل سن کر ششوپنج میں پڑ گئی کہ لڑکا چور ہے یا نہیں۔ ڈیئر اقرا، یہ چور حضرات بہت چلاک ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کے کوارٹر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں تو اس نے تینوں چیزیں اٹیچی کیس سے نکال کر بستر کے نیچے چھپا دی۔ غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں چور نہیں میڈم، میں تو رات کا کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر نکل آیا تھا، پھر میں واپس اندر گیا ہی نہیں۔ پھر یہ چیزیں کیسے تمہارے بستر کے نیچے چلی آئیں؟ کیا ان کے پر نکل آئے تھے؟ محب داڑا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھے نکالنا چاہتے ہوں اور آپ نے۔ ارشد نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دیکھا تم نے ملازم کتنے نمک حرام اور زبان دراز ہوتے ہیں۔ محب اسے مارنے کو لپکا۔ اقرا نے بامشکل اسے روکا، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری ملازمت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں محب صاحب، میں جا رہا ہوں، لیکن ذرا آپ میڈم کو بھی بتا دیں کہ آپ نے گودام میں کیا چھپا رکھا ہے، جسے آپ بار بار رات کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ارشد نے اٹیچی کیس اٹھاتے ہوئے کہا، یہ بالکل بکواس کر رہا ہے اقرا، گودام میں کچھ بھی نہیں، تم جا کر دیکھ لو۔ اقرا ششوپنج میں پڑ گئی۔ وہ کبھی محب کو دیکھتی اور کبھی لڑکے کو۔ وہ مطمئن کھڑا تھا اور اسے بالکل چور معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک دن اس کی سونے کی انگوٹھی واش روم میں رہ گئی تھی، لیکن صفائی کرتے ہوئے ارشد نے اسے واپس لا کر دے دی تھی۔ وہ خاموشی سے انگوٹھی بھی تو غائب کر سکتا تھا، لیکن اس نے چوری نہیں کی تھی، اور اسے یاد بھی نہیں تھا کہ انگوٹھی کس جگہ اتار کر رکھ دی تھی۔ بہرحال ارشد ملازمت چھوڑ کر چلا گیا۔ محب نے اسے برا بھلا کہا اور ساتھ ہی کہنے لگا وہ پولیس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا۔ محب صبح اقرا کو لے کر قبرستان کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں باغیچے کے تازہ سرخ پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری تھی۔ اقرا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے ایک دوست راحیل نے آج ہم دونوں کو دعوت پر بلایا ہے۔
میں جانے سے قبل اپنے والدین کی قبروں پر پھول چڑھانا چاہتا ہوں۔ محب نے بڑھتی ہوئی دھند اور بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دھند ماحول پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈک اور نمی بھی کافی بڑھنے لگی تھی اور محب اقرا کو اپنے ساتھ لپٹائے لیے جا رہا تھا۔ اقرا نے عقل مندی کی تھی کہ آج صبح ہی اپنے پرس سے پستول نکال کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ فارم کو عبور کر کے باہر نکلے اور قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جھاڑیوں میں بنا راستہ سامنے آ گیا۔ اب محب آگے تھا اور اقرا پیچھے رہ گئی۔ محب جلدی سے قبروں کی طرف بڑھا اور ان پر پھول چڑھانے لگا۔ اقرا قریب چلی گئی۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں چلا گیا۔ اس کا دل دک دک کرنے لگا۔ محب نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اقرا نے بھی تقلید کی۔ دعا ختم کرنے کے بعد خارجی راستے کی طرف بڑھتے ہوئے اقرا نے اپنے شوہر محب سے کہا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کون سا جھوٹ؟ محب رک گیا اور اس کو گھورنے لگا کہ یہ تمہارے والدین کی نہیں، تمہاری دونوں سابقہ بیویوں کی قبریں ہیں۔ اقرا کا انداز ڈرامائی تھا۔ محب اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر اس کے حل سے پھنسی پھنسی آواز نکلی جس میں مایوسی کا عنصر تھا۔ ڈیئر، میں نے اسی لیے سابقہ بیویوں کا تذکرہ تم سے نہیں کیا تھا کہ پھر تم میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتی بلکہ مجھے فوراً مسترد کر دیتی۔ میں نے اپنی اور تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے مثلاً اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں دنیا کا بدقسمت انسان ہوں۔ عورتیں میری زندگی میں آئیں لیکن موت کا پنجہ انہیں مجھ سے جدا کرتا رہا۔ محب، تمہارے جھوٹ نے اس شادی کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ پولیس کو اب تک شبہ ہے کہ تم نے اپنی دونوں بیویوں کو چالاکی سے ہلاک کیا اور عدم ثبوت کی بنا پر اب تک آزاد ہو۔ تم بالکل مفلس تھے۔ پہلی بیوی کو ورثے میں تمہیں یہ گھر، فارم اور نہ جانے کتنا بینک بیلنس ملا ہوگا جو تمہارے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوگا۔ میں تمہارے کپڑے لٹکانے والی الماری کے عقب میں بنے خانے کو کھولنے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ اس میں متعدد چیک بکس اور کثیر تعداد میں بینک میں جمع رقومات کے اعداد و شمار موجود ہیں جو تم نے مجھ سے چھپائے اور صرف 4 لاکھ رقم کے اثاثے کے طور پر ظاہر کی اور میرے 20 لاکھ کے ساتھ جمع کروا دی۔ اقرا نے سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا، او تو تم حقیقت کی تہہ تک پہنچ گئی ہو۔ پھر تمہیں بھی راستے میں نہیں بلکہ ابھی اور اسی وقت مرنا ہوگا اور تمہاری موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جو اس چھوکرے کے بیان کے مطابق میں گودام میں دیکھنے جاتا تھا۔ وہ میں نے رات کو ہی یہاں لا کر چھپا دی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ محب نے ایک گجان جھاڑی سے سانپ کی پٹاڑی نکالی۔ محب صاحب، اقرا نے طنزیہ اور سرد لہجے میں کہا، جب تم پٹاڑی خرید کر لائے تھے میں اس وقت بھی تمہارے تعاقب میں تھی۔ میں تمہاری دوسری بیویوں کی طرح ترنوالا نہیں ہوں۔ تم سانپ سے کیسے بچو گی؟ میرا بیان ہوگا کہ ہم قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے کہ سانپ کسی طرف سے آ نکلا اور اس نے میری تیسری بیوی کو ڈس لیا۔ میں نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا۔ اگر میں سانپ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو میرا بیان یہ ہوگا کہ میں نے غصے کے عالم میں غضبناک سانپ کو کچل کر رکھ دیا۔ دراصل میں ایک عورت کے ساتھ اکتا جاتا ہوں، اسی لیے مجھے بیویاں بدلنے کا شوق ہے اور ساتھ ہی مال بھی ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے اس نے پٹاڑی کھول کر اقرا کی طرف اچھال دی۔ سانپ باہر نکلا۔ اس لمحے اقرا کا پستول بھی باہر نکل آیا۔ وہ فارم میں پستول چلانے اور نشانہ باندھنے کی مشق کر چکی تھی۔ پہلی گولی نے ہی سانپ کا کام تمام کر دیا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہونے والا وجود لمحہ بھر میں ساکت ہو گیا۔ محب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ محب صاحب، میں نے تنہائی میں جاسوسی ناولوں کو اپنا ساتھی بنایا تھا۔ میں بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ پہلی بیوی نیلم کو تم نے دوسری منزل سے دھکا دیا، پھر تم اس کے مرنے کا جائزہ لے کر عقبی دروازہ پھیلا کر باہر چلے گئے اور دور نکل کر گھر کے صدر دروازے پر آ کے اطلاع گھنٹی مسلسل بجانے لگے۔ دوسری بیوی کو بھی تم نے قتل کیا، اس کے بے شمار قیمتی زیورات چھپائے، پھر گودام میں جا کر واپس بھاگ گئے اور ڈاکہ پڑنے کی کچھ علامتیں بنا کر ڈرامہ رچایا۔
اقرا کی آواز نے محب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اچانک اقرا کو دبوچنے کے لیے اس پر جست بھری، لیکن وہ ٹائگر دبا چکی تھی۔ اس کے پستول کی گولی محب کے دل کے مقام پر لگی۔ خون تیزی سے نکلنے لگا اور وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اف، میرا دل پھٹ گیا ہے، وہ بڑبڑا کر تڑپنے لگا۔ ہاں، تمہارا دل پھٹ جانے کے ہی قابل ہے۔ جس دل میں زر کی ہوس اور عورتوں کی حرص کے علاوہ کچھ نہ ہو، وہ اس قابل ہے کہ پھٹ جائے، اقرا نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ طاقتور اور سخت جان تو تھا ہی، اچانک اٹھا اور اقرا کی طرف لپکا۔ اب وہ اس سے صرف ایک گز کے فاصلے پر تھا۔ اقرا نے دوسرا فائر کیا۔ گولی ایک بار پھر اس کے سینے میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی اور وہ ابلتے ہوئے خون میں مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ اس کی کراہوں اور چیخوں سے ماحول گونجنے لگا۔ جتنا بھی چیخو، تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، تم نے خود ہی ویرانے میں ڈیرا لگا رکھا تھا، اقرا نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ پھر بھٹک کر آگے بڑھی اور قریب المرگ محب کے لمبے سنہری بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہنے لگی۔ خبیث انسان، میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم تو تنہائی کا سانپ ثابت ہوئے۔ اب میرا بیان بھی یہی ہوگا کہ ایک ڈاکو میرے زیورات کے لیے قبرستان سے نکلا۔ میرا خاوند اس سے الجھ پڑا تو اس نے میرے خاوند کو گولیاں مار دیں اور فرار ہو گیا۔ میں زیورات سمیت گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ البتہ میں سانپ کا ذکر گول کر دوں گی، اسے مٹی میں دبا دیا جائے گا۔ اقرا کی آواز پگھلی ہوئی سیسے کی مانند محب کے کانوں اترتی چلی گئی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت کا عنصر منجمد دکھائی دے رہا تھا۔